سبق نمبر 8 سورۃ البقرہ کا 9واں رکوع آیت نمبر 72 سے 82 تک۔ قرآن مجید کی تلاوت با تجوید، حروف و الفاظ کے بامعنی پہچان، جدید پیرائے میں ہر آیت کا آسان ترجمہ، آخر میں ہر آیت کی مختصر تشریح۔ حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور یاد کرو جب قتل کر دیا تم نے، نفساً ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ پھر جھگڑنے لگے تم، فیہا اس میں، واللہ مخرج اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھے، ما جو، کنتم تھے تم، تکتمون چھپاتے۔ پوری آیت۔ اور یاد کرو جب قتل کر دیا تم نے ایک آدمی کو، پھر اس کے بارے میں الزام پر تم جھگڑنے لگے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھے اس کو جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ فَقُلْنَا پس کہا ہم نے، اضْرِبُوهُ مارو تم، ہو اس کو یعنی مردے کو، بِبَعْضِهَا اس کا ٹکڑا یعنی گائے کے گوشت کا، کذالک اسی طرح، یحیی اللہ زندہ کرتا ہے اللہ، موتا مردوں کو، ویریکم اور دکھاتا ہے تم کو، آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم، تعقلون عقل کرو۔ پوری آیت۔ بس کہا ہم نے، مارو تم اس مردے کے جسم کو، گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا، اسی طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل کرو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ثم پھر، قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فہی پس وہ، کالحجارتی جیسے پتھر، او اشد یا اس سے زیادہ، قسوۃً سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک پتھروں میں سے بعض، لما وہ ہے جو، یتفجر پھوٹ پڑتی ہیں، منہ ان سے یعنی پتھروں سے، الانہار نہریں، وَإِنَّ مِنْہا اور بے شک بعض ان میں سے، لما وہ ہے جو، یشقق پھٹ پڑتے ہیں، فیخرج پس نکل آتا ہے، منہ ان سے، الماء پانی، وَإِنَّ مِنْہا اور بے شک بعض ان میں سے، لما وہ ہے جو، یہبط لڑک جاتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، بغافل بے خبر، عما اس سے جو، تعملون تم کرتے ہو۔ پوری آیت۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، جیسے پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک بعض پتھر ایسے ہیں، پھوٹ پڑتی ہیں ان سے نہریں، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں، پھٹ پڑتے ہیں، نکل آتا ہے ان سے پانی، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں، لڑک جاتے ہیں وہ اللہ کے ڈر سے، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون افتطمعون کیا پس تم توقع کرتے ہو ان یؤمنوا لکم یہ کہ ایمان لے آئیں گے وہ تمہارے کہنے پر وقد کان فریق اور تحقیق تھا ایک فریق منہم انہی میں سے یسمعون جو سنتے تھے کلام اللہ اللہ کا کلام ثم یحرفونہ پھر رد و بدل کر دیتے تھے اس میں من بعد ما عقلوہ اس کو سمجھ جانے کے بعد وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے تھے پوری آیت کیا پس تم توقع کرتے ہو ان سے کہ وہ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے اور تحقیق ان میں سے ایک فرقے کے لوگ جو سنتے تھے اللہ کا کلام پھر اس میں رد و بدل کر دیتے تھے اس کو اچھی طرح سمجھ جانے کے بعد حالانکہ وہ سب کچھ جانتے تھے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب ملتے ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے قالوا آمنا کہتے ہم بھی ایمان لا چکے وَإِذَا خَلَا اور جب الگ ہوتے بعضهم إِلَى بعض آپس میں ایک دوسرے کے پاس قالوا تو کہتے اتحدثون کیا باتیں بتاتے ہو تم ہم ان مسلمانوں کو بما وہ باتیں جو فتح اللہ کھول دیں اللہ نے علیکم تم پر لیحاجوکم تاکہ حجت بنائیں تم پر بھی ان باتوں کو عند ربکم تمہارے رب کے ہاں افلا تعقلون کیا پس تم نہیں عقل کرتے پوری آیت جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہم بھی ایمان لائے اور جب آپس میں ایک دوسرے کے پاس الگ ہوتے تو کہتے کیا تم باتیں بتاتے ہو ان مسلمانوں کو وہ جو کھول دیں اللہ نے تم پر تاکہ وہ حجت بنائیں تم پر ان باتوں کو تمہارے رب کے ہاں پس تم کیوں نہیں عقل کرتے اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون اولا کیا نہیں یعلمون جانتے وہ ان اللہ یہ کہ اللہ تعالی یعلم جانتا ہے ما یسرون جو چھپاتے ہیں وہ وما یعلنون اور جو ظاہر کرتے ہیں وہ پوری آیت کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالی جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَمِنْهُمْ اور کچھ ان میں سے امیون ان پڑھ تھے لا یعلمون نہیں جانتے تھے الکتاب کتاب کو الا مگر امانیہ من گھڑت باتیں وَإِنْهُمْ اور نہیں تھے وہ الا مگر یظنون خیالی باتوں پر چلنے والے پوری آیت اور ان میں سے کچھ ان پڑھ تھے جو کتاب بالکل نہیں جانتے تھے بس من گھڑت اور خیالی باتوں پر چلتے تھے فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا
فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ فویل پس تباہی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یکتبون لکھتے تھے، الکتاب کتاب کو، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ید ایک ہاتھ کو کہتے ہیں اور ایدی دونوں ہاتھوں کو، اس کا مطلب اپنی طرف سے، ثم پھر یقولون کہتے تھے، ھذا یہ، من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے، لیشترو تاکہ خرید سکیں وہ، بہی اس کے ذریعے، ثمناً مول، قلیلا تھوڑا سا، فویل پس تباہی ہے، لہم واسطے ان کے، مما اس سے جو، کتبت لکھا انہوں نے، ایدیہم اپنے ہاتھوں سے یعنی اپنی طرف سے، وویل اور تباہی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے، یکسبون جو کمایا انہوں نے۔ پوری آیت پس تباہی ہے ان کے لیے جو کتاب لکھتے تھے اپنی طرف سے، پھر کہتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے، تاکہ خرید سکیں وہ ایسا کر کے مول تھوڑا سا، پس تباہی ہے ان کے لیے جو انہوں نے لکھا اپنے ہاتھوں سے یعنی اپنی طرف سے، اور تباہی ہے ان کے لیے جو انہوں نے کمایا۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون۔ وقالو اور کہتے، لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا مگر، ایامن چند دن، معدودتاً گنتی کے، قل کہہ دو، اتخذتم کیا لیا ہے تم نے، عند اللہ اللہ سے، عہداً کوئی وعدہ، فلن یخلف اللہ پس نہیں خلاف کرے گا اللہ، عہدہ اپنے وعدے کے، ام تقولون کیا کہتے ہو تم، علی اللہ اللہ پر، ما وہ جو، لا تعلمون نہیں تم جانتے۔ پوری آیت، اور کہتے کہ ہمیں آگ کبھی نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، تم کہہ دو کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ اللہ اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، تم وہ بات اللہ پر کیوں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں۔ بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بلا یقیناً، من جس نے، کسب کمائی، سیئۃً برائی، وأحاطت اور گھیر لیا، بہی اس کو، خطیئتہ اس کی خطاؤں نے، فأولئک پس وہ لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پوری آیت، یقینی بات ہے جس نے بدی کمائی اور گھیر لیا اس کو اس کی خطاؤں نے، پس وہ لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کر گئے، اولئک وہ لوگ، اصحاب الجنت جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پوری آیت، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کر گئے وہ لوگ جنتی ہیں اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ نام رکوع میں آیت نمبر 72 سے 82 تک ہر آیت کی الگ تشریح۔
آیت نمبر 72 وَإِذْ قَتَلْتُمْ سے تَكْتُمُونَ تک گائے کے ذبح کی نوبت پیش آنے کا سبب بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے ایک رشتہ دار کی جائیداد ہتھیانے کے لیے اسے قتل کر کے راتوں رات ساتھ والی بستی کے آگے اس کی لاش پھینک دی۔ بعد میں اپنی بستی والوں کو ساتھ ملا کر دوسری بستی پر قتل کا الزام لگا کر اس سے بھاری دیت کا مطالبہ بھی کر دیا، یعنی اتنا مکار اور لالچی کہ مقتول کی جائیداد بھی اور اس کا مدعی بن کر اس کی دیت بھی سمیٹنا چاہتا تھا۔ وہ خیال کرتا تھا کہ کسی کو کچھ پتہ نہ چلے گا، مگر اللہ سے کون اپنے راز چھپا سکتا ہے؟ کوئی کچھ بھی فریب کر لے، اول تو دنیا میں ہی نہیں تو آخرت میں تمام راز کھل ہی جائیں گے۔ آیت نمبر 73 فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ سے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تک رب تعالیٰ کے ہر فیصلے اور حکم کے پیچھے بڑی حکمتیں ہوتی ہیں جو کائنات کے جاری نظام پر محیط ہوتی ہیں، جن کا ادراک کسی کے بس کی بات نہیں۔ رب تعالیٰ چاہتا تو بغیر گائے کے بھی مردے کو زندہ کر کے قاتل کا نام کہلوا سکتا تھا، یا کسی اور طریقے سے بھی قاتل کو سامنے لا سکتا تھا، مگر ایسا کر کے ایک تو مردوں کو زندہ کرنے کا کمال مظاہرہ کر کے دوبارہ زندگی مل جانے کے منکروں کو لاجواب کر دیا، دوسرا یہ کہ یتیم بچے کو مالی فائدہ پہنچا دیا، تیسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو واضح کر دیا، چوتھا یہ کہ گائے کے تقدس کا مشرکانہ عقیدہ توڑوا دیا، پانچواں یہ کہ مہنگی ترین قربانی کی وجہ ظاہر کر دی کہ اس سے بھی بہتوں کا فائدہ اور بھلا ہو جاتا ہے، چھٹا یہ کہ تقدیر کا مسئلہ سمجھا دیا۔ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے کوئی جبر نہ تھا کہ وہ سوال پر سوال کرتے چلے جائیں، اس کے برعکس اللہ انہیں مزید سوالات سے روک کر عمل کر گزرنے پر زور دیتا رہا، مگر انہوں نے سوال کرنے بند نہ کیے، یہاں تک کہ جو تقدیر میں لکھا تھا وہی ہو کر رہا۔ آیت نمبر 74 ثم قست قلوبکم سے عما تعملون تک کسی انسان کو اس کی کرختگی کے سبب سنگ دل یا پتھر دل کہہ دینا عام سی بات ہے، حالانکہ پتھر تو پانیوں کو راستہ بھی دیتے اور خود پھٹ کر پانیوں کو اپنے اندر سے نکال بھی دیتے ہیں، اور بعض دفعہ خوف خدا کے سبب بلندیوں سے نیچے لڑک بھی جاتے ہیں، گویا پتھروں میں اتنی حس موجود ہے، مگر بنی اسرائیل کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت اور بے حس نکلے، جن پر کوئی نصیحت، کوئی ہدایت اور بڑی سے بڑی کوئی آفت بھی اثر نہ کر سکی۔ رب تعالیٰ کے نافرمان اور سرکش انسان کو پتھر دل کہنے سے شاید پتھر بھی اپنی توہین سمجھتے ہوں جیسے، کیونکہ جنہیں ہم بے جان کہتے ہیں ان میں بھی شعور ثابت ہے، مگر انسان صاحب عقل ہو کر بھی گیا گزرا نکلا۔ آیت نمبر 75 افتطمعون سے وہم یعلمون تک اس آیت کے مخاطب مدینہ کے وہ مسلمان ہیں جو نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل یہود کے مذہبی پیشواؤں سے ان کی مذہبی کتابوں میں درج حضور کے متعلق نشانیاں ان کی زبانی سنا کرتے تھے۔ جوں ہی آپ کی نبوت اور رسالت کا عرب میں چرچا ہوا تو اہل مدینہ کافی تعداد میں خود متوجہ ہو کر مسلمان ہو گئے۔ اب ان کو یہ امید تھی کہ جو ہمیں اس نبی کے متعلق پیشن گوئیاں بتایا کرتے تھے وہ ضرور ہمارا ساتھ دیں گے۔ یہ سوچ کر جب مسلمان یہودی پیشواؤں کو دعوت اسلام دیتے تو آگے سے وہ انکاری ہو جاتے۔ ان کے اس انکار کے سبب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جب اہل کتاب کے علماء و مشائخ ہی نہیں مان رہے تو پھر گویا یہ معاملہ مشکوک ہے۔ اس پر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری طمع کے باوجود وہ بدبخت تمہارے کہنے پر کیسے ایمان لے آئیں گے جو جانتے بوجھتے اور سمجھتے اللہ کی آیات میں رد و بدل کر کے لوگوں کو نبی آخر الزمان سے بدظن کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ سارا مکہ انہی یہودی پیشواؤں کے انکار کو دلیل سمجھ کر دشمن بن گیا تھا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے قوموں کے بگاڑ اور سدھار میں مذہبی پیشواؤں کا کردار کس قدر اہم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 76 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا سے أَفَلَا تَعْقِلُونَ تک یہودیوں میں کچھ لوگ منافق تھے جو ایمان والوں کو اپنے ایمان کا جھوٹا یقین دلانے کے ساتھ ساتھ بہت اچھا بننے کے لیے اپنی کتابوں میں درج کچھ حقائق بھی بتا دیتے جو منظر عام پر آ جاتے۔
یہ جب واپس اپنوں میں جاتے تو انہیں ڈانٹ پڑتی کہ تم سادگی میں جو اصل باتیں مسلمانوں کو بتا رہے ہو، کل قیامت والے دن مسلمان اللہ کے سامنے تمہاری کہی ہوئی باتوں کو تمہارے ہی خلاف حجت بنا کر پیش کر کے کہہ دیں گے کہ انہیں سب پتہ تھا پھر بھی نہیں مانتے تھے، تو بتاؤ تم وہاں کیا جواب دو گے؟ لہٰذا عقل کرو اور باتیں بتانے سے گریز کرو، بلکہ میل ملاپ ہی ختم کر دو۔ آیت نمبر 77 اولا یعلمون سے وما یعلنون تک یہودیوں کے علماء و مشائخ ایک طرف تو یہ دعویٰ رکھتے تھے کہ علم میں ان کا کوئی ثانی نہیں، دوسری طرف اتنے جاہل کہ مسلمانوں سے باتیں چھپانے کا کہہ کر سمجھتے روز قیامت ہمارے خلاف کوئی دعویٰ نہ ہو سکے گا اور نہ ہی ہمارے خلاف مسلمانوں کے ہاتھ کوئی دلیل ہوگی، حالانکہ اللہ سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ آیت نمبر 78 وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ سے إِلَّا يَظُنُّونَ تک اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے اہل کتاب میں سے کچھ کورے ان پڑھ تھے جو آسمانی کتاب سے بالکل ناواقف تھے، من گھڑت اور خیالی باتوں کے سوا ان کے پاس عمل کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ اس سے پچھلی آیت میں اہل کتاب کے عالموں کا حال بیان ہوا تھا کہ وہ خود بھی اصل کتابی باتیں چھپاتے اور اپنے حلقہ نشینوں سے بھی کہتے کہ مسلمانوں کو اگر تم بتاؤ گے تو روز محشر اللہ کے سامنے وہ تمہیں مجرم ثابت کر دیں گے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ جب کسی قوم کے عالموں کا حال یہ ہو تو پھر قوم کے ان پڑھ سنی سنائی باتوں میں ذاتی خیال شامل کر کے ان پر ہی نجات اور جنت کی امیدیں لگائے زندگی گزار دیتے ہیں۔ اس امت میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 89 فویل للذین سے مما یکسبون تک اللہ کا کہنا ہے تباہ و برباد ہو جائیں گے جو اللہ کی سچی کتاب کا درس تو دیتے نہیں تھے، لوگوں کی منشا کے مطابق اپنی طرف سے لکھ کر کہتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ ایک سلسلہ تھا، یہودی علماء عوام کو خوش رکھنے کے لیے ایسا کرتے اور عوام اپنے علماء کو پیسے دے کر خوش کر دیتی۔ اس لکھائی اور کمائی سے وہ قوم دنیا میں خراب ہو گئی اور آخرت میں تو تباہی یقینی ہے۔ اس بیماری کے جراثیم امت محمدیہ میں بھی خدا نخواستہ آ رہے ہیں۔ لوگ اپنی مرضی مفاد کے مطابق فتوے اور شرعی فیصلے لینے کے لیے علماء کو دباؤ سے لالچ سے گھیرنے کی سرتوڑ کوشش کرتے ہیں۔ بس یاد رکھیے جو ایسا کرے گا یا کروائے گا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آیت نمبر 80 وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ سے مَا لَا تَعْلَمُونَ تک یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو یقینی جنتی ہیں چاہے جو مرضی کرتے پھریں، کیونکہ ہم نبیوں ولیوں کو ماننے والے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے تو ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ بس گنتی کے چند دن جہنم میں گزرنے کا خدشہ ضرور ہے، جتنے دن غلطی سے ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی یا جتنے دن ہم میدان تی میں رہے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کا کہنا ہے ایسا کوئی معاہدہ تو ہوا نہیں جس کا سہارا ہو، اگر ہوا ہے تو دکھاؤ، نہیں تو یہ اللہ پر سراسر جھوٹ ہے۔ بس بات سیدھی سی ہے، خود سے کسی مغالطے میں پڑ کر نیک اعمال سے کوسوں دور جنت کے امیدوار اپنے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اگر کوئی بھی کسی کی جنت کا ذمہ دار بنتا ہے تو وہ بھی بلا دلیل ہوگا جس کا قطعاً کوئی اعتبار ہی نہیں۔ آیت نمبر 81 بلا من کسب سے فیہا خالدون تک یقینی بات ہے جس کسی نے بدی کمائی اور اس کو اس کی خطاؤں نے گھیرے رکھا، اس کا تعلق کسی بھی امت اور مذہب یا کسی بھی مسلک اور فرقے سے ہو، وہ آگ میں جائے گا اور ہمیشہ وہیں رہے گا۔ لہٰذا یہودیوں کا دعویٰ غلط اور ان کی طرح اگر کوئی اور ایسا دعویٰ کرے وہ بھی غلط۔ آیت نمبر 82 والذین آمنوا سے فیہا خالدون تک جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے وہی لوگ یقینی جنتی ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی شرط اللہ تعالیٰ نے اس لیے لگا دی کہ بغیر اعمال صالحہ کے ایمان مقبول ہوگا نہ ہی معتبر، بس خالی دعویٰ ہوگا جس کا قطعاً کوئی وزن ہے ہی نہیں۔